سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ومن يهد الله فهو المهتد، اور جس شخص کو اللہ پاک راہ دکھائے بس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ پاک کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، ہرگز نہیں ملیں گے تجھے اس کے لیے کوئی مددگار اللہ کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل، عمیاً و بکمن و سما، حالت یہ ہوگی کہ وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ وَقَالُوا، اور کہتے رہے، أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کہ کیا جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں اٹھایا جائے گا ایک نئی پیدائش میں۔ اولم یرو، کیا ان لوگوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا، قادر، وہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ پیدا کرے ان جیسوں کو، وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اور اس نے اس کے لیے ایک مدت مقرر کی ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، پر ان ظالموں نے انکار ہی کیا سوائے ناشکری کے۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ مالک بن جاؤ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم، تو پھر تو تم ان کو روک کے رکھو گے، خشیت الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا،
اور انسان تو ہے ہی بڑا تنگ دل۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار مکہ کو ہر طرح کے دلائل کے ذریعے سمجھایا۔ یہ اس زمانے کے لیے بھی ہے، آج کے لیے بھی قرآن کریم بار بار مختلف انداز سے اپنے دلائل کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ تو جب نہیں مانی جاتی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوتے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین بھی پریشان ہوتے۔ آج بھی جب کسی مسلمان کے سامنے ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ وہ پورے دلائل کے ساتھ دین کی دعوت دیتا ہے، لیکن بجائے ماننے کے اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، اس کی بات کو مذاق بنایا جاتا ہے، انکار کر دیا جاتا ہے، تو اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا قرآن اس موقع پہ پھر تسلی دیتا ہے کہ دیکھو ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات بتائی، مجھے اور آپ کو بھی، آج دین کی محنت کرنے والوں کو بھی۔ بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ یار اتنی محنت ہو رہی ہے، ہدایت کیوں نہیں پھیل رہی، نتائج کیوں نہیں نکل رہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ نتائج تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت دینا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جس کو راہ دکھا دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور میرے بھائیو یہ ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے، سیدھا راستہ پتہ ہونا اور اس پہ چلنا اتنا قیمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نماز کا حکم دیا اور نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یا سننا لازمی قرار دیا۔ اور سورۃ فاتحہ میں سوال کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کے بعد، اپنی عبدیت کے اظہار کے بعد، اللہ کی مدد کے محتاج ہونے کے اظہار کے بعد سوال یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام نیک انسان، انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب اترا یعنی یہودی، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جو گمراہ ہوئے، ولا الضالین یعنی عیسائی، ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا یا سننا واجب قرار دیا گیا۔ میرے دوستو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہدایت کا مانگنا، حاصل کرنا، اس کی کوشش میں لگنا، اللہ سے دعا کرنا یہ کس قدر ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے بھی، اس پہ چلائے بھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو میں سیدھا راستہ دکھا دوں، سمجھا دوں، وہی سیدھے راستے پہ ہے، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، میرے محبوب آپ کو ہرگز کوئی مددگار نہیں ملے گا، اس کا کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، ہمدرد چچا، دادا کی وفات کے بعد جنہوں نے آپ کو سنبھالا اور 8 سال کی عمر سے لے کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہونے تک، 8 سال سے لے کر 50 سال ہونے تک، یعنی تقریباً 42 سال جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ آپ کے چچا ابو طالب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد آپ کی حمایت کی، نصرت کی، تمام تر عرب کی مخالفت کے باوجود آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ شاب ابی طالب میں آپ کے ساتھ بائیکاٹ میں معصور بھی رہے، لیکن اللہ کی شان ہے، جس کو نصیب کرے ہدایت، جس کو نصیب نہ کرے۔ آخری وقت میں بھی آپ نے فرمایا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دوں گا، گواہی دے دوں گا کہ میرا چچا مسلمان ہو چکا تھا۔
لیکن پاس ہی کھڑے ابو جہل نے پھر وہی تعصب اور وہی ہٹ دھرمی کان میں پھونک دی کہ لوگ کیا کہیں گے، موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، موت سے ڈر گیا۔ تو آخری الفاظ ان کی زبان سے جو نکلے وہ یہی کہ اللہ رسلی آبائی، میں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہی جا رہا ہوں، اپنے آباء و اجداد کے دین پہ۔ تو نہیں قبول کیا، آپ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے، بہت ہی رنجیدگی ہوئی آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی قلق اور افسوس ہوا۔ اللہ پاک نے آیات نازل فرما دی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، میرے محبوب آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، نصیحت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، راستہ دکھا دے، سمجھا دے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام۔ کسی کے دل میں بات ڈال دے، کسی کے دل کو تالے لگا کے بند کر دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا اگر آپ دیکھیں کہ کوئی گمراہ ہے، راستے سے ہٹا ہوا ہے، تو پھر یہ آپ کو اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا، ہرگز کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ اور پھر ان گمراہوں کا انجام بتایا۔ میرے بھائیو، جس طرح دنیا کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے جس کو معاش کہا جاتا ہے، اسی طرح ایک آخرت کی زندگی ہے جس کو معاد کہا جاتا ہے۔ تو معاش کی تو آج ہمیں بہت فکر ہے، معاد کی فکر نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے یہ بالکل غافل ہیں یہ لوگ۔ تو جس طرح ہمیں عقل معاش کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے عقل معاد کی ضرورت ہے کہ ہمیں آخرت کی بھی فکر ہو کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اس کی فکر نہیں کی ہوگی اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا نحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم، ہم ان کو چہروں کے بل ان کا حشر کریں گے۔ چہروں کے بل حشر کرنے کا مطلب ایک حدیث پاک میں، ترمذی شریف میں حدیث ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں لوگ تین طرح سے چل کے آئیں گے، تین طرح سے چل کے آئیں گے۔ فرمایا کچھ لوگ ہوں گے وہ ایسے چل کے آئیں گے کہ وہ سواریوں پہ سوار ہوں گے، سواریوں پہ سوار ہوں گے، اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ کچھ فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو پیدل چل رہے ہوں گے، یہ دوسرا طبقہ ہوگا۔ تیسرا فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سر کے بل زمین پہ چل رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب سر کے بل کیسے چلیں گے؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ الذی امشاہم علی الاقدام، وہ اللہ جس نے لوگوں کو پیروں پہ چلایا ہے وہی اللہ لوگوں کو چہرے کے بل، سر کے بل چلائے گا۔ پیروں میں بھی چلنے کی طاقت اسی نے رکھی ہے، سر میں بھی چلنے کی طاقت وہ رکھے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ سر کے بل بھی ایسے چلیں گے کہ ہر کانٹے، ہر روڑے سے اپنے آپ کو بچا کے نکلیں گے، جیسے پاؤں سے چلتے ہوئے انسان روڑے اور کانٹے سے بچ کے چلتا ہے۔ ایک صورت یہ ہوگی چہرے کے بل چلیں گے، اور دوسری صورت علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کسی کو گھسیٹا جاتا ہے ایسے چہروں کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا۔ اور جسمانی صورتحال یہ ہوگی کہ عمین و بکمن و سما، کانوں سے بہرے ہوں گے، زبان سے گونگے ہوں گے، آنکھوں سے اندھے ہوں گے، نظر کچھ نہیں آئے گا، سزا وحشت بڑھتی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس خوفناک انجام سے محفوظ رکھے۔ علماء نے لکھا ہے یہ میدان حشر کا ایک منظر ہے، ورنہ ایک منظر ایسا بھی آئے گا کہ اللہ پاک آنکھوں کے پردے کھول دیں گے اور فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آنکھ جس کو آج آخرت کی چیزیں نظر نہیں آ رہی، فرشتے نظر نہیں آ رہے، عذاب نظر نہیں آ رہا، حشر نظر نہیں آ رہا، پل صراط نظر نہیں آ رہا، اس دن اسی آنکھ کو یہ ساری چیزیں اسی آنکھ کو اسی طرح سے نظر آئیں گی جیسے آج دنیا میں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سب کچھ نظر آئے گا۔ یہ مختلف حالات اور مناظر آئیں گے میدان حشر کے اندر۔
ایک لمحہ ایسا آئے گا جس میں آنکھیں بند، کان بند، زبان بند، اور ادھر سے ہولناکی اور خوفناکی. اور فرمایا بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور کلما خبت، جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اس کی آگ کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے، اور زیادہ بھڑکا دیں گے. فرمایا یہ خوفناک انجام کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے. ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے، یہ ان کی جزا ہے. کس عمل کی؟ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، ایک تو یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، توحید آئی انکار، رسالت آئی انکار، ختم نبوت آئی انکار، قرآن کریم آیا نہیں مانتے، اور معجزات آئے نہیں مانتے. ان سب آیات کا انکار کرتے رہے. اور دوسرا مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کا بھی انکار کر دیا. اور کہنے لگے اذا کنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، ہمارے ڈھانچے ہو جائیں گے، اور وہ ڈھانچے بھی رفاتن، چورا چورا ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں پھر نئی پیدائش میں اٹھایا جائے گا؟ گویا مرنے کے بعد زندگی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے بھائیو، ہم الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم پہ یہ رحمت کر دی. آج ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، قبر ہے، حشر ہے، اور سارے پل صراط ہے، جنت یا جہنم ہے. ان ساری چیزوں پہ آج ہمارا الحمدللہ ایمان ہے. حالانکہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے. کس کی بات مانی ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اسی کا نام ایمان ہے. اللہ ہمیں اسی ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے. ورنہ آج بھی اربوں کے اربوں انسان ہیں جن کو آج بھی مرنے کے بعد کی زندگی سمجھ نہیں آ رہی، جن کو آج بھی قبر سمجھ نہیں آ گئی، جن کو آج بھی حشر سمجھ نہیں آ رہا، پل صراط، جنت اور جہنم، اللہ اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم اور موت، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. تو اللہ نے ہم پہ کتنا کرم اور احسان کر دیا. فرمایا یہ لوگ ایک تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے، دوسرا باس بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دے. حالانکہ فرمایا اسی بات پہ صرف غور کر لیتے کہ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، ان آسمانوں کو کس نے بنایا، اس زمین کو کس نے بنایا، اس پورے جہان کو کس نے بنایا، اس کے اندر پہاڑ، اس کے اندر درخت، اس کے اندر بڑے بڑے ستارے، سیارے، ایک زمین جو ایک بہت بڑا سیارہ ہے، اور پھر اس سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج، جس اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کر دی. کیا یہ 5-6 فٹ کا انسان بنانا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اتنی بڑی بڑی چوٹیاں اس نے بنا دی، اتنے بڑے بڑے سمندر اس نے بنا دیے، اتنے بڑے بڑے جانور اس نے بنا دیے. قادرun، وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، وہ اس پہ پوری طرح قادر ہے. ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسوں کو دوبارہ بنا دے، ان جیسوں کو پھر بنا دے. وہ اس پہ پوری قدرت رکھتا ہے. پھر سوال اگر یہ کریں کہ پھر وہ اٹھتے کیوں نہیں؟ سینکڑوں سال ہو گئے لوگ مرے ہوئے، وہ اٹھتے کیوں نہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، ہم نے اس اٹھنے کے لیے ایک مدت طے کی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ کسی وقت بھی کوئی اٹھ جائے. ہمارے ہاں ایک وقت ہے طے شدہ، اور وہ حشر کا وقت ہے. سب اٹھیں گے اس دن، اور اس وقت طے شدہ مدت کے اندر لا ریب فیہ، کوئی شک کی گنجائش نہیں. وہ ہو کے رہے گا، وہ آ کے رہے گا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں میں پڑے ہوئے اللہ سب کو اٹھائے گا. جو پانیوں میں مل گئے اللہ ان کو بھی اٹھائے گا. جن کی راکھ بنا کے ہواؤں میں بکھیر دی، پانیوں میں بہا دی، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جو جانوروں کے جسموں میں چلے گئے، جن کے چیتھڑے اڑ گئے، جل کے خاک ہو گئے، اللہ سب کو دوبارہ اٹھائے گا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، فرمایا اس کے لیے ایک وقت ہے، اجلا، ایک مدت ہے، لا ریب فیہ، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لیکن فرمایا اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود ان ظالموں کی حالت کیا ہے؟ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، یہ ظالم لوگ
سوائے انکار اور ناشکری کے کسی بات پہ راضی نہیں. ایک ہی رٹ لگائی ہوئی انہوں نے، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں. ان کی ایک ہی رٹ ہے، سوائے کفور، ناشکری اور انکار کے کسی بات پہ یہ راضی نہیں ہوگی. فرمایا ان سے کہو میرے محبوب، یہ جو آج اعتراض کرتے ہیں کہ نبوت اگر اللہ نے دینی تھی تو آپ کو کیوں دی؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اللہ نے اگر یہ قرآن اتارنا ہی تھا تو یہ کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا؟ ان کے نزدیک بڑے ہونے کا معیار مال و دولت تھا، بڑے ہونے کا معیار سلطنت اور اقتدار تھا. ان کے نزدیک بڑے ہونے کا معیار بڑی جاگیر اور بڑا چودھری ہونا تھا. کہتے تھے کہ اگر نبوت اتنی اعلیٰ اور اچھی چیز ہے تو طائف اور مکہ میں کسی بڑے سردار کو کیوں نہیں دی گئی، آپ کو ہی کیوں دی گئی؟ جبکہ آپ کی معاشی حالت ظاہراً وہ تو ہم سے بھی زیادہ تنگ ہے، آپ کو کیوں دے دی گئی؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہیں لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر یہ رب کی رحمت کے خزانے اللہ یہ تمہارے ہاتھ میں دے دے، اپنی رحمت کے خزانے تمہیں تھما دے، تمہیں اس کا مالک بنا دے، تو تم تو اپنی طبیعت اور فطرت اور سرشت کے لحاظ سے اتنے تنگ دل اور کنجوس ہو کہ تم تو کسی پہ خرچ ہی نہ کرو، تم تو کسی کو دے کے ہی راضی نہ ہو. علماء نے لکھا ہے خزائن رحمت ربی سے مراد یا تو نبوت اور رسالت ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسا کہ دوسری جگہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت یعنی نبوت سے نواز دیتا ہے. وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں، وہ جس کو چاہے نبوت عطا کرتے. اگر اس کا نظر انتخاب آخری نبی بنانے کے لیے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑا اور اللہ نے آپ کو صفات سے نوازا اور آپ کو خاتم النبیین بنا دیا تو ان کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ ان کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ ان کے حوالے کر دی جاتی تو یہ تو کسی کو بھی نہ دیتے. اور بعض علماء فرماتے اس کا تعلق گزشتہ آیات میں جو انہوں نے سوال کیے کہ جی ہماری معاشی حالت ٹھیک ہو جائے، مکہ کے اندر نہریں چل پڑے اور خزانے بن جائیں اور پہاڑ سونے کے بن جائیں اور باغات لگ جائیں، اس کا مقصد اگر تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی مانگنا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا نشانی دیکھنی ہے تو میرے محبوب پہ اترنے والا قرآن دیکھ لو، نشانی کے لیے تو وہی کافی ہے. میرے محبوب کا سراپا دیکھ لو، نشانی کے لیے تو وہی کافی ہے. اور اگر مقصود یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں، ہم خوشحال ہو جائیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہارے ہاتھ میں مال و دولت دے دوں اور قرآن کا نظام تمہارے پاس نہ ہو تو پھر بھی تمہارے حالات نہیں بدلیں گے. دولت چند خاندانوں میں اکٹھی ہو جائے گی اور باقی سارے کے سارے لوگ غریب کے غریب ہی رہ جائیں گے. جیسا کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، زمین خزانے اگل رہی ہے اور ہر طرح سے خوشحالی کے تمام تر اسباب و وسائل موجود ہے، لیکن نظام معیشت اسلامی نہیں. اس کے نتیجے میں چند خاندان تو امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں اور اکثریت انسانیت کی وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہوتی جا رہی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ میں خزانے تمہیں ایسے ہی لوٹا دوں اور تم قرآن کے نظام والے نہ بنو، اسلامی نظام معیشت والے نہ بنو، تو پھر تو تم اس مال کو خرچ کرتے ہوئے بھی گھبراؤ گے اور تمہاری طبیعت میں تنگ دلی اور کنجوسی ہے. تو تمہارا نتیجہ کیا ہوگا کہ چند خاندان امیر ہوں گے، باقی سب غریب کے غریب رہ جائیں گے. اللہ نے مال و دولت دی ہے، صحابہ نے جب نظام قرآن سمجھ لیا، چلا لیا، اسلامی نظام معیشت بنایا تو پھر اللہ نے مال و دولت دیا، اتنا دیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں انہوں نے فرمایا کہ بیت المال کا خزانہ بہت بھر گیا، تلاش کرو، لوگ غربا تلاش کر کے ان کو دے دو. لوگوں نے کہا کہ جناب کوئی ہے ہی نہیں غریب، کوئی لینے والے ہی کوئی نہیں، کس کو دیں؟ فرمایا کہ جو کما رہے ہیں ان کی شادیاں کراؤ، بیت المال سے ان کی شادیاں کراؤ. کروا دی گئی
وہ بھی ہو گیا. فرمایا جی ابھی بھی خزانہ بھرا ہوا. فرمایا عیسائیوں کو دو، یہودیوں کو دو، کافروں کو دو، ان کی شادیاں کرواؤ، ان کو مال و دولت دو. ان کو بھی دے دیا گیا، ان کی ضرورت کے مطابق خزانہ بھرا ہوا ہے. حاجیوں کو دو، ان کو بھیجو، اللہ کے گھر کے لیے بھیجو، دے دیا گیا. جی ابھی بھی ختم نہیں ہوا. یہ تب تھا جب نظام اسلامی معیشت والا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اس کے بغیر میں تمہیں خزانوں کا مالک بھی بنا دوں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اذا لانفقتم، تم خزانوں پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤ، ان کو روک لو گے. خشیت الانفاق، انفاق کے ڈر سے تم اس کو خرچ نہیں کرو گے کہ یہ ختم ہو جائے گا. اس ڈر سے تم نکالو گے نہیں باہر، کیونکہ تمہاری طبیعت کے اندر کان الانسان قتورا، انسان فطرتی طور پہ تنگ دل اور کنجوس ہے. تو اس لیے فرمایا جب تک تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں پیدا ہوتا، اللہ نے یہ خزانے اپنے ہاتھ میں رکھے. ہدایت کا ہو، رسالت و نبوت کا ہو یا مال و اسباب کا ہو، سب کے سب خزانوں کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہل. صلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم